کے اندر جو ہے وہ آپ کو یو ایس کا جو ہے وہ جو تمام تر اس تناظر کے اندر ساری چیزیں ہیں یو ایس کی طرف سے وہ کیسی لگ رہی ہیں کہ اقوام متحدہ کے اندر بھی انہوں نے جو اجلاس ہوا ہے ایک اور بار سلامتی کونسل کا, اس کے اندر انہوں نے ایک قرارداد لے کر آئے ہیں پھر سے. مطلب آپ یہ سب ہونے کے بعد بھی دنیا بھر کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اور آپ کے خلاف بھی لوگ کہہ رہے ہیں. ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں خامنئی, ان کی طرف سے بھی کل پریس کانفرنس ہوئی ہے, انہوں نے دوبارہ کہا ہے کہ یہ سب کچھ امریکہ کروا رہا ہے اور اسی کی ایما کے اوپر اسرائیل کر رہا ہے, اور اس امریکہ کے ہاتھ کے اوپر ہے سارا کا سارا جو بے گناہوں کا خون جو ضائع ہو رہا ہے اس کا قاتل امریکہ ہے اصل میں. بالکل. تو امریکہ کے اوپر یہ والا پریشر تو ہے, لیکن ان کی طرف سے ایسی کوئی چیز آ نہیں رہی. ایک اور قرارداد پیش کر دی ہے اسرائیل کی حمایت میں اور وہ ویٹو کر دی ہے پھر چین نے اور روس نے. ہاں دیکھیں تھرو آؤٹ ہسٹری اگر آپ دیکھیں گے یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو ڈرافٹ ریزولوشن اسرائیل کے خلاف جو دنیا کے لیڈرز نے لے کے آئے, اس میں سیکیورٹی کاؤنسل کے بھی ریزولوشنس ہیں, ادر بھی ریزولوشن. یو ایس نے ہمیشہ ان کو ویٹو کیا ہے, ہمیشہ ویٹو کیا ہے, اور ہر دفعہ جو ہے یو ایس اکیلا ہی اسرائیل کی سپورٹ میں کھڑا ہے, پوری دنیا ایک طرف. مین چیز ہمیں میں بار بار اس پہ ایمفیسس کرتا ہوں, آپ کو مین چیز یہ سوچنے کہ یہ اس طرح ہے کیوں. ورنہ تو آپ دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے ہر جگہ کہتے ہیں کہ ہم تو انڈر ڈاگس کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم یہاں پر جو ہے نا فریڈم لبرٹی لے کے آنا چاہتے ہیں, ہم نے عراق کو آپریشن لبریشن یعنی آپ یوکرین کو سپورٹ کرنے میں بھی یہی والے جملے تھے. ہاں بالکل یہ کہ تو لیکن یہاں پہ ان کے ساتھ الٹا, کیونکہ یہ ریئلی جو ہے یو ایس کی آؤٹ پوسٹ ہے مڈل ایسٹ کے اندر, اور صرف یو ایس کے نہیں, یو ایس کے ساتھ جو اس کے ایلائز ہیں, آپ چلیں اس کو فرانس کو کہہ لیں, یو کے کو کہہ لیں, اور جو باقی یورپین یونین ہے, پری مچ یہ کہ ان کو مین ایشو یہیں پر یہی ہے کہ مسلمان جو کنٹریز ہیں یہ سیپریٹ رہیں, یہ کبھی ایک نہ ہو. they learn from their history. ان کو پتہ ہے کہ ہم جو ہمارا جو وے آف لیونگ ہے, جو ہمارا وے آف لائف ہے, یہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے unless and until وہ ایکسپلائٹیشن کی طرف جائیں. اور ایکسپلائٹیشن کی ان کو جو مین ایشو مسلمانوں سے, اس سے ان کو پتہ ہے کہ یہی ایک قوم ہے اور ان کے پاس جو ٹیکسٹ ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں قرآن و سنت کے بیس پہ, یہی ہے جس سے ہمیں پرابلم ہے, باقی اور کسی سے سب آئسولیٹڈ ہیں, ان کو ہم ڈیل کر لیں گے. ان لوگوں کو جو ہے نا ہم نے ایک نہیں ہونے دینا, رائٹ. اور یہی اسرائیل کے بھی جو لیڈرز ہیں, اگر جو ابھی ہم نیتنیاہو کی بات کرتے ہیں, تو وہ بیسکلی اس چیز کو اپنے لیے استعمال کریں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کو بھی پتہ ہے کہ تھریٹ کہاں سے ہے, رائٹ. ان کو ان سے میں خاص سے آج سے 10 سال پہلے ایک انٹرویو لیا تھا, تو ان سے پوچھا گیا تھا اس کے آپ کی کون سی جو ہے نا ایک بہت بڑی کنسرن ہے, تو انہوں نے کہا دیکھیں ہمارا مین کنسرن ایران ہے, اس کے بعد پاکستان ہے. یہ 10 سال پہلے کی بات ہے, لیکن اس کے بعد انہوں نے بہت ورک کیا. اس کے بعد انہوں نے ورک اتنا کیا خاص طور پہ پاکستان کے اوپر کہ پاکستان سے اب ان کو اس لیول کا خرچہ رہا نہیں ہے, نہیں ہے بالکل بھی. انہوں نے آہستہ آہستہ جو خاص طور پہ جو آپ کے کنٹریز تھے مڈل ایسٹ کے اندر, اور جن سے ان کو لگ رہا تھا, ان کو آہستہ آہستہ انہوں نے نیوٹرلائز کر دیا ایک طرح سے. مڈل ایسٹ کی صورتحال آپ کے سامنے, کوئی وہاں سے نہیں بول رہا. اگر میں ابھی ہم امیجن کر لیتے ہیں جسٹ فار سیک آف آرگیومنٹ, اگر صدام حسین عراق میں ہوتا ہے, یا قذافی لیبیا میں ہوتا ہے, یا اگر بشار الاسد کی جو گورنمنٹ ہے وہ انٹیکٹ ہوتی سیریا کے اندر, تو آپ کے خیال میں کہ اسرائیل وڈ بی ایبل ٹو ڈو محمد مرسی مصر میں ہوتے, اگر محمد مرسی مصر میں ہوتے, یا تو مراکش کے اندر بھی اسلامی پارٹی جو ہے وہ ہوتی رولنگ میں, اور الجیریا میں بھی اس طرح سے, تو یہ چیزیں ہو نہیں پاتی. دا اونلی ریزن یہ سب چیزیں ابھی ہو رہی ہیں پچھلے آلموسٹ 20-21 دن ہو گئے اس بات کو, وہ صرف اسی لیے ہو رہی ہیں کیونکہ انہوں نے ہر جگہ اپنے پپرز بیٹھا دیے. انہوں نے سارے جو مین پلیئرز تھے ان کو نیوٹرلائز کر دیا. اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے, تو لائک ہسٹوریکلی اگر مڈل ایسٹ کی اور ایون اس ایریا کی ہسٹری لیتے ہیں, اور ساؤتھ امریکہ بھی ہسٹری لیتے ہیں, انہوں نے کتنے لیڈرز کو غائب کیا. یہ جو جہاز ہوا میں ایسے ہی پھٹ جاتے ہیں, کچھ پتہ نہیں چلتا کس نے پھاڑا ہے, کہاں سے پھاڑا, کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. یہ کیوں؟ یہ کیونکہ آپ یہ بڑی پاورز ہیں جو اس طرح سے جو لیڈر ان کی بات نہیں مانتے اس کو ہٹا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ وہ بائی ہک اینڈ کروک یہ ہٹا دیتے ہیں, رائٹ. ہک دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے
آرام سے آپ کو پیسے ملے, آپ نے ہمارا کام کر دیا, نہیں تو ہم کروک طریقے سے جو آپ کو کر دیں, بائی ہوک اینڈ کروک وہ اپنی چیز کر لیتے ہیں. تو یہی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت. تو ابھی بھی جو قراردادیں پیش ہوئی یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کے اندر, اس کو جب جو یو ایس لے کے آیا تھا ریزولوشن اسرائیل کو, اس نے بیسکلی ایک ٹیگ لگا دیا کہ اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹسیلف. اس کا موٹیو مین یہی ہاں, تھا. تو اسرائیل دیکھیں, ایوری بڈی ایز اے ہیومن بینگ ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹسیلف. آئی مین ہر ہم جانور, یہ انہوں نے کہا نا کہ یہ ہیومن اینیملز ہیں, ایون اینیملز جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. آئی مین دس از اے ڈیفینسو میکینزم, ایون ان لائک چھوٹے چھوٹے انسیکٹس میں بھی ڈیفینسو میکینزم ہے, رائٹ. تو آپ کہتے ہیں کہ جب آپ ایکسکلوسیولی یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹسیلف, تو آپ بیسکلی آٹومیٹکلی فرض کہتے ہیں کہ باقی کسی کو یہ رائٹ جو ہے آف ڈیفینس ہے ہی نہیں, یا اسرائیل کو یا ہمیں. بالکل بالکل, یعنی آئی مین مائنڈ سیٹ وہی ہے نا, کیونکہ دیکھیں یہ سب بات آتی ہے مائنڈ سیٹ کی. ان کو ہے سپیریورٹی کمپلیکس, ٹھیک ہے, رائٹ, اور وہ اسی چیز کو ہمیشہ اپنے لیے اسٹینڈرڈز دوسرے لگتے ہیں, اب دوسروں کے لیے ان کے پاس ڈفرینٹ اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں. اور یہی چیز ایگزیکٹلی اب آپ ان کی جو سیمینٹکس یا ریٹرک استعمال کرتے ہیں جب کہتے ہیں کہ او اسرائیلیز ور کلڈ بٹ فلسطینی جو ہے دے ڈائڈ, یعنی آپ نے آلریڈی اس کو اپنی جو سی این این اور بی بی سی اپنی جو ہیڈ لائنز بناتے ہیں وہ بھی اسی کے اکارڈنگ بناتے ہیں. اسی لیے اب جب ان کو کسی گورنمنٹ سے اختلاف ہوتا ہے, پھر اس گورنمنٹ کو کہتے ہیں رجیم, یعنی وہ نیگیٹو کانوٹیشن استعمال کرتے ہیں. وہ بات وہی آتی ہے کہ نیریٹو بلڈنگ ان کے لیے کتنی اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے ان کو جہاں بھی کہیں کوئی پھدکتا ہوا نظر آتا ہے نا کہ یہ ہمارے لیے کوئی اپوزیشن ہے, اس کے پیچھے یہ ایسے جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. ٹھیک ہے. ہاں, ایک چیز اور, یہ ابھی یو ایس کے اندر ایک کانگریس مین ہے جو مسلمان ہے, رشیدہ طلیب, اور وہ ایک واحد ہے جن کے ابھی جو ہے مینلی فلسطینی ہیریٹیج ہے, باقی بھی ہیں لوگ مسلمان ہیں, لیکن ان کی ہیریٹیج فلسطینی زیادہ اسٹرانگ ہے. تو ان کے اوپر اتنا انہوں نے اٹیک کیا ہے, ان کو حماس کے ساتھ, کوئی کہتا ہے کہ یہ حماس کی کوکس ممبر ہے, کوئی کہتا ہے کہ یہ حماس کی ان کا لنک ہے آپس میں حماس کے ساتھ, یعنی ٹو دیٹ ایکسٹریم. اور شی از اے یو ایس کانگریس مین, ٹھیک ہے نا, ان کی صرف پارٹ کیا کہ شی از مسلم اینڈ شی از آف فلسطینی ہیریٹیج, اینڈ شی از ٹاکنگ اباؤٹ کہ بھائی آپ کے پاس جو ایشو ہے اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ اسرائیل ہیونگ اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ سب. آپ یہ دیکھیں کہ بیلنس اسٹیٹمنٹ دیتی ہوں گی, بیلنس اسٹیٹمنٹ, جیسے کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل جو ہیں, جی, انہوں نے بھی بیلنس اسٹیٹمنٹ دی, اور اس کے بعد اسرائیل نے جو ہے وہ ادھم مچا دیا, امریکہ نے بھی ادھم مچا دیا, اسرائیل نے استعفیٰ کا مطالبہ کر دیا. دوبارہ سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا, اور انتونیو گوتریس نے جو ہے وہ وضاحت کی, میں نے ایسی کوئی بات کی نہیں ہے, یہ توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں, اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے میرے استعفیٰ کا مطالبہ کیا گیا. نہیں بالکل, بلکہ دیکھیں بات وہی ہے نا کہ یہ ذرا ہمیں پہلے بھی اس بات کا ذکر کہتے ہیں کہ خود منسٹرز کہتے ہیں کہ اگر دنیا کی جو میڈیا ہے وہ اگر ان بائس طریقے سے اس ایشو کو رپورٹ کرے گی تو اس سے حماس کو فائدہ ہوگا, اسرائیل کو نقصان ہوگا. ان کے اپنے ورڈز ہیں.